بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر احسان ہے، اسی کے فضل و کرم سے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا 5واں اور آخری درس ہے القواعد الاربع کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ کہنے، اخلاص کے ساتھ سننے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائیں اور ہمارے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو الحمدللہ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ آخری مجلس ہے، 5ویں مجلس ہے، 5واں درس ہے القواعد الاربع کا، اور یہ آخری قاعدہ ہے. مختصر سا قاعدہ ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا القاعدۃ الرابعہ، چوتھا قاعدہ: ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین لان الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ ومشرکو زماننا شرکهم دائم فی الرخاء والشدۃ. مؤلف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے مشرکین شرک میں پہلے زمانے کے مشرکین سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پہلے کے لوگ خوشی میں، آسودگی میں شرک کرتے تھے، البتہ جب شدت کی حالت انہیں لائق ہوتی یا کوئی مصیبت ان پر لائق ہوتی تو ایسی صورت میں خالص اللہ رب العالمین کو پکارا کرتے تھے. لیکن ہمارے زمانے کے مشرکین خوشی ہو کے مصیبت، دونوں حالتوں میں، دونوں صورتوں میں شرک میں ہی مبتلا رہتے ہیں. تو یہ جو ہے 14 قاعدہ ہے. تو مؤلف رحمہ اللہ نے اس قاعدے کو ذکر کر کے بتلایا کہ ان مشرکی زماننا اغلظ شرک من الاولین، کہ ہمارے زمانے کے مشرک، شرک کرنے والے بہت زیادہ سخت ہیں پہلے کے مشرکوں سے. لأن الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ، اس وجہ سے کہ جو پہلے کے مشرکین تھے وہ لوگ خوشی میں، آسودگی میں جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ان پر کوئی مصیبت آن پہنچتی یا کوئی شدت ان پر لائق ہو جاتی تو ایسی صورت میں خالص اللہ کو پکارا کرتے تھے. پھر کہا کہ ومشرکو زماننا شرکہم دائم فی الرخاء والشدہ، لیکن ہمارے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ لوگ چاہے خوشی میں رہیں چاہے مصیبت و تنگی میں رہیں، دونوں صورتوں میں شرک کیا کرتے ہیں، شرک میں پڑے رہتے ہیں. اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ کے فرمان کو ذکر کیا، کہا وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5 ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ پھر جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو طوفان میں گر جاتے، اللہ ہی کو پکارنے لگتے، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں اس طوفان سے نجات دے کر خشکی پر لے آتا ہے تو دوبارہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے.
اور اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جب کبھی شدت کا مسئلہ ہوتا تو ایسی صورت میں کس کو پکارتے تھے؟ کفار مکہ اللہ کو پکارا کرتے تھے، جیسے کہ یہاں پر اللہ کا یہ فرمان بھی ذکر کیا۔ لیکن آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ چاہے خوشی میں رہیں چاہے سختی میں رہیں ہمیشہ کس کو پکارتے ہیں؟ غیر اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ چاہے وہ خوشی میں رہیں تب بھی غیر اللہ ہی کو پکارتے ہیں، چاہے وہ تنگی اور مصیبت میں رہیں تب بھی کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ ہی کو۔ اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہے، جو ان کے اپنے معبودان باطلہ ہیں، انہی کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کہ بس جب کبھی یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے، سمندر پر چلا کرتے، تو سمندر میں جب موج بھڑکنے لگتی، آسمان سے طوفان اور تیز دھند ہوائیں چلنے لگتی، تو ایسی صورت میں یہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف جو توجہ ہو کر اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ اور بس جب اللہ رب العالمین ان لوگوں کو نجات دے دیتا، کامیابی دے دیتا، ان کو اس سمندر کے موجوں سے نکال کر اللہ رب العالمین جو ہے زمین پر لا کھڑا کرتا، تو پھر فوراً کیا کرتے یہ لوگ؟ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ ان مشرکوں سے سوال کرنا چاہیے۔ کیا سوال کرنا چاہیے؟ کہا کہ اگر آدمی یہ غور کریں کہ جو رب، جو اللہ آپ کو سمندر میں نجات دینے والا ہے، کہ وہ اللہ آپ کو خشکی میں نجات نہیں دے سکتا؟ اگر یہ سوال کریں مشرکوں سے، کیونکہ ان کی عقل کم ہوتی ہے، اگر وہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ جو اللہ ہمیں سمندر میں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، کہ وہ اللہ ہمیں خشکی میں زمین پر بچانے کی قدرت نہیں رکھتا؟ کیونکہ جیسے یہ سمندر میں ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے ہی زمین پر آتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ نے ذکر کیا انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہی اللہ ہے جو تمہاری مدد سمندر میں کرتا ہے، وہی اللہ آپ کی خشکی میں مدد کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات، جو اللہ آپ کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے سمندر کے اندر، وہی اللہ آپ کو زمین میں بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ آج جس طرح سمندر میں پانی آپس میں ٹکراتا ہے، موجیں بھڑکنے لگتی ہیں، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں بھی زمین جو ہے کھسک سکتی ہے، زمین میں ڈھس سکتے ہیں انسان، آسمان سے جو ہے اللہ تعالیٰ طوفانی بارش کو نازل کر سکتا ہے، تیز دھند ہوا کو چلا سکتا ہے۔ کہ اس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ تو اگر آدمی اس پر غور کرے تو یہ چیز انسان کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت عکرمہ بن ابی جہل، حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، یہ اسلام لانے سے پہلے جب بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گئے، سمندر میں جا رہے تھے، تو دیکھا کہ سمندر میں کشتی حرکت کرنے لگی، آسمان سے جو ہے تیز ہوائیں چلنے لگی، تو دیکھا کشتی کے اندر جو کفار تھے وہ کفار فوراً یہ صدا لگانے لگے، یہ اعلان کرنے لگے کہ سب لوگ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو، وہی ہمیں نجات دینے والا ہے۔ جب حضرت عکرمہ بن ابی جہل نے اس بات کو سنا کہ یہ لوگ جو ہے کشتی میں جب اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ رہے ہیں، جب اپنی آنکھوں سے سمندر کے موجوں کو ٹھاٹے مارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آسمان سے تیز جو ہوا چل رہی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اسی صورت میں اللہ کو پکار رہے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ جو رب ہمیں یہاں پر نجات دینے والا ہے، ہم یہاں تو لات کو، عزا کو، منات کو، ہبل کو نہیں پکار رہے ہیں، تو وہ اللہ جو ہمیں یہاں نجات دینے والا ہے، کہ وہ اللہ ہمیں خشکی میں زمین پر نجات نہیں دے سکتا؟ کہ جو رب ہم یہاں جس رب کو پکار رہے ہیں اسی رب کو تو وہیں پر بھی پکارنا ہے۔ تو انہوں نے فوراً نیت کیا، اللہ سے دعا کیا، اے اللہ اگر تم مجھے نجات دیں، کیا کہا؟ اے اللہ اگر تم مجھے نجات دیں، مجھے یہاں سے نکال کر جو ہے صحیح سالم جو ہے زمین پر پہنچا دے، تو میں یقیناً اسلام قبول کر لوں گا۔ تو ہوا یہی کہ جو ہے سب جو ہے صحیح سالم کشتی سے اللہ تعالیٰ نکال کر باہر پہنچاتا ہے۔ تو پھر حضرت عکرمہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ ایسے واقعات
اگر انسان غور و فکر کرے تو اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس دنیا پر کنٹرول کرے، قدرت رکھے، وہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کے زمانے کے اندر جو مشرکین پائے جاتے ہیں ان کے پاس جو شرک ہے بڑا سخت شرک پایا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے آج کے جو مشرکین ہیں وہ خوشی کے موقع پر بھی شرک کرتے ہیں اور تنگی کے وقت میں بھی شرک کرتے ہیں، مصیبت میں بھی شرک کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اگر آپ یہ سوال کریں گے تو آپ کے علم میں بات ہوگی کہ آج کے دور کے اندر یہ جو شرک پایا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج کے زمانے میں یہ جو ائمۃ الضلال پائے جاتے ہیں، جیسے کہ شیخ عبدالرزاق البدر حفظ اللہ نے بھی ذکر کیا اور اسی طرح شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے ذکر کیا کہ آج کے دور میں یہ جو ائمۃ الضلال پائے جاتے ہیں، جو گمراہی پر جو ہے کھڑے ہوئے ایسے دعات جو لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، اور ایسے صوفیہ اور ایسے لوگ جو لوگوں کو من گھڑت قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں، کرامات کے نام پر، اولیاء اللہ کے قصوں کے نام پر یہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں، اسی وجہ سے آج یہ شرک زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے تو قصے عجیب و غریب ذکر کرتے ہیں۔ ایک قصہ ذکر کرتے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی آدمی سمندر میں ہے، موجیں ٹھاٹے مارنے لگ گئی ہیں، کشتی ڈوبنے کے قریب ہے، اگر ہم جو ہے ان اولیاء اللہ کو پکاریں گے، فلاں کو پکاریں گے تو وہ اپنا ہاتھ اپنے جو ہے جگاہی سے اتنا لمبا کریں گے کہ وہ ہاتھ سیدھا سمندر پر آئے گا اور کشتی کو اٹھا کر کے اس کو باہر رکھ دیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے قصے کہانیاں جب یہ ذکر کرتے ہیں تو لوگ سننے والے کیا سمجھتے ہیں؟ بھئی جب شدت کا مسئلہ آتا ہے تو ہمیں اور زیادہ انہیں کو پکارنا ہے۔ تو آج مسئلہ یہی ہے ہمارے یہاں پر کہ آج کسی کا اولاد نہیں ہوتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ وہ اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، قبروں کے پاس جا کر چادر چڑھاتے ہیں۔ اگر کسی کو جو ہے رزق کے سلسلے میں تنگی ہے، کس کو پکارتے ہیں؟ اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں۔ اگر کسی کو بڑی مصیبت لاحق ہوئی ہے، کوئی بڑی بیماری لاحق ہوئی ہے تو جو ہے فلاں درگاہ کو چلے جائیں گے تو وہاں پر وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو آج جو ہے ہمارے یہاں بالخصوص مسلمان جو شرک میں مبتلا ہیں، ان لوگوں نے ہر ایک چیز کے لیے ایک ولی کو متعین کیا ہوا ہے، ایک قبر کو، ایک مزار کو انہوں نے متعین کیا ہوا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوتے ہیں تو فلاں مزار کو جانے سے اولاد ہو جاتی ہے۔ اگر رزق کے سلسلے میں تنگی ہے تو ہم اگر فلاں مزار کو جائیں گے تو وہاں پر رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے، اگر آپ جو ہے فلاں مزار کو جاتے تو آپ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی تمنا پوری کرنی ہے تو اگر آپ فلاں جو ہے مزار کو چلے جائیں گے تو آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ آج لوگوں کے ذہن کے اندر، دلوں کے اندر ایک چیز کو بٹھا دی گئی ہے، تو اسی لیے آج لوگ بھی کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، چاہے خوشی کا مسئلہ ہو، چاہے شدت کا مسئلہ ہو، ہر صورت میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ ہونا چاہیے، صورت یہ ہونی چاہیے کہ چاہے آپ خوشی میں رہیں تب بھی اللہ ہی کو پکاریں، چاہے آپ پریشانی میں رہیں، تنگ دستی میں رہیں، مصیبت میں رہیں، تب بھی اللہ ہی کو پکاریں۔ اسی بات کی اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہوا ہے، اور اسی کے اندر کامیابی اور نجات ہے، اور یہی سچے اور پکے مومن کی، مسلمان کی علامت بھی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ ہی کو پکارتا ہے، ہر حال میں اللہ کے سامنے سجدہ و سجود ہوتا ہے، اللہ ہی سے اپنی ہر تمنا کا ذکر کرتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال تو یہ جو ہے آخری قاعدہ تھا۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ نے قاعدے ختم کرتے ہوئے کہا کہ تمت وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وسلم، اس بات کا ذکر کیا کہ الحمدللہ کی کتاب ختم ہوئی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اور اللہ کے رسول کے صحابہ پر جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ دعا کرنا ہے، کیونکہ نبی پر درود بھیجنا، ہم کوئی بھی مجلس ہو جس مجلس میں نبی پر درود بھیجا نہیں جائے وہ مجلس خیر سے خالی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کرتے ہیں تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں پر کتاب ختم ہوئی۔ اب یہاں پر
کچھ چیزیں ہیں یعنی یہ جو ذکر کیا گیا قاعدے کے اندر کہ اس زمانے کے مشرکین اور آج کے زمانے کے مشرکین میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ خوشی میں اور تنگی میں، یعنی خوشی میں اللہ کو پکارتے، خوشی کے وقت میں شرک کیا کرتے اور تنگی کے وقت میں اللہ کو پکارتے، لیکن آج کے دور میں خوشی اور تنگی دونوں میں جو ہے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، جیسے کہ کیسے پکارتے ہیں، کہا کہ پہلا فروخ ذکر کیے گئے ہیں۔ کیا ذکر کیے گئے ہیں؟ فروخ کہتے ہیں، یعنی فرق کیا ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو مشرکین پائے جاتے تھے ان میں اور آج کے دور کے اندر جو مشرکین پائے جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کیا فروق پائے جاتے ہیں، کیا فرق ہے ان اور ان کے درمیان، ان کے شرک میں اور ان کے شرک میں۔ تو وہ کچھ جو ہے فروق ہے جس کو علماء نے ذکر کیا، کہا کہ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ ہمیشہ خوشی میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا کرتے تھے، لیکن تنگ دستی میں اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج کے دور کے جو مشرکین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور دوسری چیز ذکر کیا گیا کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جن لوگوں کو پکارتے تھے وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے، اولیاء اللہ یا انبیاء، فرشتے، ایسے لوگوں کو پکارا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور کے اندر جو مشرک پائے جاتے ہیں وہ مشرک کس کو پکارتے ہیں؟ ان کے علاوہ جو فساق ہیں، گنہگار ہیں، ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آج کے دور کے اندر یہ لوگ جو پائے جاتے ہیں ان پر نمازیں ثابت ہو چکی ہیں، عبادتیں ان پر معاف ہو چکی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آپ دیکھیں گے یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم دل کی نماز پڑھنے والے ہیں، اور لوگوں سے پیسے لے کر کے ان کی عبادتوں کو بخشوایا بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ رمضان کے روزے رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، یا اگر آپ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے اس وجہ سے کہ آپ اپنے کام کاج میں مشغول ہیں، تو آپ ہمیں اس ماہ رمضان کا جو اتنا پیمنٹ کر دیں، اتنے پیسے دے دیں، تو ایسی صورت میں ہم آپ کی طرف سے روزے بخشوا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی چل رہا ہے کہ جو لوگ ان لوگوں کے چکروں میں پڑ کر رہتے ہیں وہ اس قسم کے باتیں کہہ کر کے لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے ذکر کیا گیا ایک فرق یہ بھی ہے کہ اس زمانے کے جو مشرک تھے وہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے تھے وہ یا نیک لوگ ہوتے، صالحین ہوتے، یا انبیاء ہوتے، یا فرشتے ہوا کرتے۔ لیکن آج کے دور میں یہ جو کفار مشرکین جو جن کو پکارتے ہیں وہ فساق ہوتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس دین ہوتا ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حالانکہ دونوں چیزیں غلط ہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں، بس یہ فرق ذکر کرنے کے لیے علماء نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا فرق ذکر کیا، پہلے کے جو مشرکین تھے وہ اللہ رب العالمین کو اس کے ملکیت میں کہ اللہ ہی بادشاہ ہے، اس بات کا ان کا ایمان ہوتا، اس بات پر کفار اس زمانے کے جو مشرک تھے ایمان رکھتے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے، وہی مالک الملک، اور اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے کہ وہی مدبر الکون ہے، ساری چیزوں کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس بات کا عقیدہ کون رکھتے تھے؟ اس زمانے کے مشرک رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے کے مشرک کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ، تصرف کا حق جو ہے بڑے بڑے جو اولیاء گزرے ہیں، جن کی بڑی بڑی مزاریں بنائی گئی ہیں، ان کے حق میں دے دیا گیا کہ وہ جو ہے بارش برساتے ہیں، فلاں جو ہے قبر والے اولاد دیتے ہیں، فلاں قبر والے رزق دیتے ہیں، فلاں قبر والے بخشش کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ تو یہ جو تصرف اور اس طرح بادشاہت کے اندر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا اس سے پہلے بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو لوگ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کی چادر کو پکڑ کر چلتے ہیں، تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ اللہ سے جو ہے بحث کریں گے، اللہ سے جو ہے کشتی کریں گے، نعوذ باللہ، اور اپنے پیروکاروں کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے جو عقیدے ہیں پورے کے پورے باطل ہیں۔ پھر اس طرح چوتھا فرق یہ بھی ذکر کیا گیا، پہلے کے زمانے میں توحید ہے، اور یہ کیسے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جب وہ مشرک کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک،
تو یہ جو دعا پڑھتے تھے اس دعا کے اندر ذکر کرتے کہ ملک اور تدبیر تیرے ہی حق میں ہے اور اس سلسلے میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اس بات کا وہ اپنی دعا کے اندر ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح چوتھا فرق ذکر کیا گیا کہ اس زمانے کے اندر لوگ جن کو پکارتے تھے وہ شفاعت کی وجہ سے پکارتے تھے۔ کس کی وجہ سے پکارتے تھے؟ شفاعت کی وجہ سے پکارتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں وہ کیا سمجھ کر پکارتے ہیں کہ ان کا پکارنا یہ حق ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں ان کا پکارنا یہ حق ہے، اگر ہم نہیں پکاریں گے تو اسی صورت میں ہم گنہگار ہوں گے، اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے کیونکہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے، ہم کفر پر ہوتے، ہم کسی اور دین پر ہوتے، انہی کی محنتوں سے ہم جو ہے دین پر چل رہے ہیں۔ آج یہ دعویٰ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو پکارنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان سے دعائیں مانگنا یہ ان کا حق ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے ایک چوتھا فرق، پانچواں فرق یہ بھی ہے کہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ توحید الوہیت کے اندر اللہ کے ساتھ کم شرک کیا کرتے تھے۔ توحید الوہیت یعنی اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس سلسلے میں ان کے پاس جو شرک پایا جاتا تھا کم تھا، لیکن آج کے دور میں یہ جو الوہیت کے سلسلے میں جو شرک پایا جاتا ہے بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ آج کے دور میں نعوذ باللہ جو ہے لوگ جس کو بھی پسند کرتے ہیں اس کو جو ہے معبود بنا لیتے ہیں، اس کی پرستش کرنے لگ جاتے ہیں، اسی کو اصل مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ان کے دلوں کے اندر اترا ہوا، اگر ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں تو وہ ہم اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو ہے غلط قسم کے عقیدے رکھا کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک چھٹا فرق یہ بھی ذکر کیا گیا کہ دنیا کی جو مشکل ہوتی ہے اس میں صرف اپنے معبود کو پکارتے تھے۔ اس زمانے کے جو مشرکین تھے اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ کو پکارتے تھے وہ کس سلسلے میں پکارتے تھے؟ جب مصیبتیں کوئی مسئلہ دنیا کے سلسلے میں ہوتا تو پکارتے تھے، لیکن آخرت کے سلسلے میں وہ عقیدہ کیا رکھتے تھے؟ اللہ ہی مدد کرنے والا۔ لیکن آج کے زمانے میں جو مشرک ہیں وہ دنیا کے سلسلے میں بھی انہی کو پکارتے ہیں اور آخرت کے سلسلے میں بھی انہی کو پکارتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں اگر ہم ان کے بغیر گئے تو کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کی شفاعت ضروری ہے، اگر ہم ان کی چادر کو پکڑیں گے تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اگر ان کی چادر کو نہیں پکڑیں گے تو جنت میں جا نہیں سکتے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، باطل عقیدہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک جو ہے ساتواں فرق یہ بھی ذکر کیا گیا کہ پہلے کے جو مشرک تھے وہ اللہ کی کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے تھے۔ پہلے کے جو مشرک تھے اللہ کی قسم کبھی جھوٹی نہیں کھاتے تھے، لیکن آج کے دور کے اندر جو مشرک ہیں وہ اللہ کی جھوٹی قسم تو کھاتے ہیں لیکن غیر اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے فرق یہاں پر پایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح پہلے کے جو مشرک تھے وہ اللہ کے گھر میں جیسے کہ بالخصوص کعبۃ اللہ میں جا کر دعا کرنے کو افضل سمجھتے تھے، اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اگرچہ وہ مشرک تھے کہ اگر وہاں پر اللہ کو پکارتے ہیں تبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو مشرکین پائے جاتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر ہم قبر کے سامنے پکارتے ہیں، اگر ہم صالحین کو، اولیاء کو ان کے ذریعے سے، ان کے توسل سے یا ان کے قبروں کے سامنے کھڑ کر دعا کرتے ہیں، یہ زیادہ انفع ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ قبول ہونے والی چیز ہے بالمقابل اس کے کہ ہم مسجد میں جا کر اللہ کو پکاریں، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی جو ہے بڑا فرق یہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ فروق ہیں جس کو علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں اور اس زمانے کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو یہ کتاب ختم ہوئی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم نے جو کچھ اس سلسلے میں باتیں ذکر کی ہیں، جو کچھ بھی حق ہیں، صحیح ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر اس میں کوئی بھی خطا ہے، غلطی ہے تو وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمارے کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ہماری دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ یہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے کچھ یعنی جو اب تک ہم الحمدللہ کہ القواعد الاربعہ جو مکمل قواعد پڑھے ہیں اس کا بالاختصار خلاصہ کہ اب تک ہم نے کتنے قواعد پڑھے ہیں، کتنے قواعد پڑھے ہیں؟ تو 4 قواعد ہم نے الحمدللہ پڑھے ہیں۔ تو بالاختصار وہ قواعد کیا ہیں اس کو دہرا دیا جائے تاکہ ہمارے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے، کیونکہ جتنی ہم تفصیل سے اب تک پڑھے ہیں اگر اس کو 10 منٹ کے اندر بطور خلاصہ اخذ کر لیں گے، لے لیں گے، پڑھ لیں گے
تو یہ چیز انشاءاللہ ہمارے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے شروع کے اندر بہت ساری چیزیں بطور نصیحت وغیرہ ذکر کیا، شرک کے سلسلے میں، توحید کے سلسلے میں، جیسے کہ پہلا سوال کہ شرک کی معرفت کیوں ضروری ہے، یا یہ کہ اس کتاب کو جو مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا ہے، تالیف کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ معلوم کیا تھا ہم نے، اس کی وجہ کیا تھی؟ توحید کی معرفت اور شرک کی معرفت، توحید کو جانے، توحید کے اندر کیا کیا چیزیں لازم ہیں ان تمام چیزوں کو جانے، اور اس کے منافی امور کو جانے، کن چیزوں کے ذریعے سے توحید انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس کتاب کو لکھنے کی ایک وجہ ہے شرک کو جانے، شرک کی معرفت کو حاصل کریں، یعنی شرک کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے، شرک جو ہے کس طریقے سے لوگوں کے اندر داخل ہوتا ہے، اس سلسلے میں لوگوں کے عقیدے کیا کیا ہوتے ہیں، تصورات کیا کیا ہوتے ہیں، تاکہ ان چیزوں کو جانیں، تاکہ ہم شرک سے محفوظ رہیں۔ یہ دو اہم چیزیں ذکر کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد جو ہے عنوان السعادہ کہہ کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ اہم چیزیں ذکر کی، جیسے کہ کہا کہ وَأَن يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ وَإِذَا أُبْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ۔ کہا کہ تین چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے بنائیں، ان میں سے آپ کو داخل کریں، جن کو کوئی چیز اللہ تعالیٰ عطا کریں تو اللہ کا اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اور دوسری چیز ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے آزمائیں تو آپ صبر کرنے والے بن جائیں، اور جب کبھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ استغفار کرنے والے ہو جائیں۔ کہا کہ یہ تینوں جو ہے عنوان السعادہ، کہ آدمی کی سعادت مندی کی دلیل ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے تو اس آزمائش میں وہ صبر سے کام لیتا ہے، اور جب کبھی انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ پر فوراً وہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہے۔ تو یہ آدمی کے جو ہے سعادت مندی کی دلیل ہے کہ آدمی خیر پر باقی ہے۔ پھر اس کے بعد مزید مؤلف رحمہ اللہ نے مثال ذکر کیا، اور اس بات کا پہلے جو ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے ہمیں صرف اور صرف انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، اور جب عبادت ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ عبادت اسی وقت عبادت کہلاتی ہے، یا اسی وقت عبادت خالص عبادت کہلاتی ہے جب وہ عبادت شرک کے شائبے سے، شرک سے کلی طور پر پاک و صاف رہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ نے سمجھانے کے لیے ذکر کیا کہ جس طریقے سے اگر کوئی آدمی عبادت کے اندر شرک کو داخل کرتا ہے تو وہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران ہوا خارج ہو جاتی ہے تو اس کی نماز کیا ہوتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طریقے سے عبادت کے قبول ہونے کے لیے وہ عبادت شرک سے پاک و صاف ہونا یہ شرط ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے قواعد ذکر کیا۔ تو پہلا قاعدہ تھا، کہا کہ ان تعلم ان الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام۔ کہا کہ آپ اس بات کو جان لو کہ جن کفار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیا، قتال کیا، وہ لوگ اس بات کی اقرار کرنے والے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی مدبر الکون ہے، اس کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہیں کیے گئے۔ یہ پہلا قاعدہ تھا۔ تو اس کی شرح کے اندر ہم نے جو ہے بہت ساری آیتوں کو ذکر کیا۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے لیکن توحید الوہیت کا انکار کرتا ہے تو وہ آدمی کافر ہی کہلائے گا، مشرک ہی کہلائے گا، وہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کفار مکہ توحید ربوبیت کے اقرار کرنے والے تھے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ خالق المدبر، کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے،
اس دنیا کے نظام کو چلانے والا اللہ ہی ہے، اس بات پر وہ ایمان رکھتے تھے، جسے ہم نے آیتوں کو پڑھا کہ جب کبھی ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، دن اور رات کا پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کا پیدا کرنے والا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کون ہے، تو کہتے تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا۔ تو یہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ان سے قتال کیا، جنگ کیا، ان کو اسلام میں داخل ہونے والے یا ان کو مسلمان نہیں کہا گیا، بلکہ ان کو کیا کہا گیا؟ کفار اور مشرک کہا گیا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی آدمی توحید ربوبیت پر تو ایمان رکھتا ہے، اگر توحید الوہیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا قاعدہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ، کہا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو نہیں پکارتے ہیں، ہم ان سے دعا اور مناجات طلب نہیں کرتے ہیں، اور ان کی طرف ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں، مگر اس وجہ سے تاکہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں اور ان نیک لوگوں کی شفاعت کو حاصل کر لیں۔ تو یہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہم یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں، ہم ان کو اسی وجہ سے پکارتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور ان کی شفاعت کو ہم حاصل کر لیں۔ جیسے کہ اللہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ تو یہاں پر یہ دوسرا قاعدہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو بھی پکارتے تھے، اللہ کے ساتھ جن کو شریک کرتے تھے، یہ کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر ہم ان کو پکاریں گے تو ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلی چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے لیکن توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے۔ اور دوسری چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ لوگ کیوں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، تو یہاں پر جواب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے ساتھ اس وجہ سے شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں اور اللہ کے دربار میں جو ہے سفارشی یہ لوگ بن جائیں۔ اور اس کی ساری تفصیل ہم نے ذکر کی کہ اللہ رب العالمین سے اگر قرب حاصل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اگر شفاعت کو حاصل کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اور شفاعت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے آپ اس طریقے پر عمل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ شریعت کے اندر بتلایا نہیں گیا ہے۔ یہ دو قاعدے مکمل ہوئے۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسرا قاعدہ تھا، مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم، منہم من یعبد الملائکۃ ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار ومنہم من یعبد الشمس والقمر وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم، والدلیل قوله تعالی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ۔ یہ تیسرا قاعدہ ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر بھیجے گئے یا ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول کا ظہور ہوا جو لوگ اپنی عبادتوں میں متفرق خداؤں کو مانا کرتے تھے، کئی ایک معبودوں کو وہ لوگ پکارا کرتے تھے، جیسے کہ ان میں سے بعض لوگ فرشتوں کو اپنا معبود مانا کرتے تھے، اور ان میں سے بعض لوگ انبیاء اور صالحین کو پکارا کرتے تھے، اور ان میں کے بعض لوگ جو ہے شجر اور حجر کو پکارا کرتے تھے، اور ان میں کے بعض لوگ سورج اور قمر کو، سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کیا، ان تمام لوگوں میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں کیا۔ تو گویا اللہ کو چھوڑ کر اس زمانے میں جتنے بھی لوگ جتنے بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، جتنے بھی قسموں کا شرک کیا کرتے تھے، ان سب کو مشرک ہی کہا گیا، ان کے ساتھ جنگ کی گئی۔ اور اس سلسلے میں تفصیل سے ہم نے ذکر کیا کہ یہ جتنے بھی لوگوں کے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ سب کا سب کیا ہے؟ شرک ہے، کہ انبیاء کو پکارنا، اولیاء کو پکارنا، صالحین کو پکارنا، فرشتوں کو پکارنا، اور اسی طریقے سے شجر اور حجر کو پکارنا، چاند اور سورج کو پکارنا، یہ سب کا سب شرک ہے۔
ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، صرف اس ایک اللہ کو پکارنا ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اسی کے اندر اللہ نے نجات کو رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ شرک ہے، اس کے ذریعے سے کامیابی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس قاعدے کو ہم نے تفصیل سے معلوم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری قاعدہ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے، جس کے سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین لان الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدۃ ومشرکو زماننا شرکهم دائم فی الرخاء والشدۃ والدلیل قوله تعالی فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین له الدین فلما نجاهم من البر اذا هم مشرکون۔ کہا کہ ہمارے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ زیادہ سخت ہیں پچھلے زمانے کے مشرکوں سے، اس وجہ سے کہ جو پہلے کے مشرکین تھے وہ لوگ خوشی کے وقت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارا کرتے تھے، لیکن شدت کے وقت میں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور کے اندر جو مشرک پائے جاتے ہیں وہ خوشی میں بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اور تنگ دستی میں بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ سارے تفاصیل ابھی الحمدللہ ہم نے ذکر کیا۔ تو یہ بالاختصار 4 قواعد تھے جس کو ہم نے الحمدللہ اخذ کیا، پڑھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر توحید کو پیوست کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خون کے اندر، ہمارے رگوں کے اندر صحیح عقیدے کو، صحیح توحید کو اللہ تعالیٰ داخل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے مکمل اقسام سے، شرک کے شعبے سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، تمام مسلمانوں کو اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھیں توحید پر رکھیں، دین اسلام پر رکھیں، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب اس دنیا سے رخصت کرے اللہ ہم سے راضی رہیں، اول واہلہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔